بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروازے سے نہیں بلایا اور تالا توڑوانا تو یہ تو چوروں کی عادت ہے۔ توجہ، دیوار میں در بنوائی۔ آج بھی جب حاجی جاتے ہیں نا تو وہ نشان در آج بھی موجود ہے۔ وہ کمبختوں سے پوچھو تو کہیں گے یہ رکن یمانی ہے۔ میں نے کہا کہ یمن سے تیرا باپ آیا تھا یہاں پہ؟ میں نے کہا کمبخت یہ رکن یمانی نہیں ہے، یہ رکن نجفی ہے۔ میرا یہ پیغام پہنچانا اور آج سے رکن یمانی مت کہنا، رکن نجفی کہنا اسے۔ توجہ، رکن نجفی کہنا۔ بہرحال مجھے زیادہ دیر پڑھنا بھی نہیں ہے۔ علی کی ماں کو بلایا تو دروازے سے نہیں بلایا۔ توجہ، اس لیے کہ دروازے سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ دروازے سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دروازے سے دروازے کو نہیں بلایا جاتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ جانے کون کون سے جملے آپ کھا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب جس کو بھی آنا ہے شہر میں وہ دروازے سے آئے۔ میں کہوں گا آقا آپ نے کہہ دیا آپ شہر، علی دروازہ کافی تھا، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جس کو بھی شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے آئے؟ عجب نہیں نبی آواز دیں گے 1400 برس بعد کچھ ایسے بھی منافق پیدا ہوں گے جو کھڑکیوں سے جب مارنے کی کوشش کریں گے، مگر جسے لکھنؤ کی اردو نہیں آئی وہ عرب کی عربی کیا سمجھے گا؟ نبی نے یہ نہیں کہا انا بیت العلم، میں علم کا گھر ہوں۔ اگر نبی کہتے میں گھر ہوں تو میں مان لیتا گھر کی کوئی کھڑکی بھی ہوگی، گھر کی کوئی دیوار بھی ہوگی، گھر کی کوئی بنیاد بھی ہوگی، گھر کا کوئی چھت بھی ہوگا، مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور شہر کا فقط دروازہ ہوتا ہے، فقط دروازہ۔ اور دلی میں یہ بات سمجھانا مشکل نہیں ہے، جا کر دیکھ لے، یہاں بھی ہے دلی گیٹ، انڈیا گیٹ، جا کر گیٹ دیکھ۔ شہر میں انٹری لینے کے لیے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ منافق بھی بہت چالاک اور ضدی لومڑی ہے، ہر جگہ جائے گا کمبخت، علی کے چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، بس سمیٹ رہا ہوں میں، ہر جگہ جائے گا، علی کے دروازے پہ نہیں جائے گا، کربلا نہیں جائے گا، نجف نہیں جائے گا۔ قدرت بھی قدرت ہے، قدرت نے کہا میری جان ناک یوں نہیں پکڑے گا، یوں پکڑوا دوں گا۔ توجہ ہے نا؟ کہ کیا مطلب؟ کہ علی کے دروازے پہ نہیں جائے گا مت جا، علی کی چوکھٹ پہ نہیں جائے گا مت جا، مگر اجمیر تو جائے گا، کلیہر تو جائے گا، نظام الدین تو جائے گا، کھچوچا تو جائے گا، دلی تو جائے گا۔ ارے مسلمانوں تمہیں پتہ ہی نہیں یہ جن ولیوں کی چوکھٹوں میں جا کر تم اپنا سر جھکاتے ہو نا، ان سبوں کا باپ ہے علی۔ خدا سب کو صراط مستقیم پر قائم کرے۔ اور سنیے، یہ بھی مثال اپنے زمانے کے حر کی ہے۔ ہمارے لیے تو ہر زمانے کے حر کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ حر ہے تو آ جائے، حرمولا ہے تو بھاگ جائے۔ ہر حر کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہے۔ یہ حسینیت کا مرکز ہے۔ توجہ، مولوی بھی ضدی، ہر جگہ جائے گا، علی کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ سنیے گا بھئی، یہ مجلس ختم ہو گئی غازی آباد کی، بس آخری بات سمیٹ رہا ہوں میں۔ پولیس والوں بالکل مت گھبراؤ، اس لیے کہ ہم آپ سے نہیں گھبراتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا پردھان منتری عبید اللہ ابن زیاد نہیں ہے، نریندر مودی ہے۔ توجہ، حسین کے ذکر پہ پابندی تب لگتی جب پردھان منتری مسلمان ہوتا۔ توجہ، مسلمان جہاں حکومت کرتا ہے وہاں اہل بیت کے ذکر پہ پابندی لگاتا ہے۔ یہ تو ہمارا ہندو بھائی ہے جو آج بھی علی کی اولادوں کی چوکھٹ پر جا کر سر جھکاتا ہے۔
میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا بنگلور میں، میرے پولیس والے سارے بھائی سنے، میں نے ابھی بنگلور میں حسین ڈے میں ایک جملہ کہا تھا. حسین ڈے کا ٹاپک تھا اسٹینڈ فار یونٹی. جو بھی مولوی آتا تھا وہ کہتا تھا اسٹینڈ فار یونٹی. سوامی آیا اس نے بھی کہا اسٹینڈ فار یونٹی. پولیٹیکل لیڈرز آئے انہوں نے بھی کہا اسٹینڈ فار یونٹی. وہ لوگ جو زندگی میں کبھی یونٹی نہیں چاہتے انہوں نے بھی کہا اسٹینڈ فار یونٹی. جب میرا خطاب ہوا میں نے کہا یونٹی تو ہم کریں گے، یونائٹڈ تو ہم ہوں گے، اتحاد تو ہم کریں گے، مگر اتحاد کی اصولوں پر ہوگا، اتحاد کی بنیاد پر ہوگا. میں نے کہا سن، ہمارا اتحاد اس تیلک والے سے تو ہوگا جو حسینی ہے، مگر اس داڑھی والے سے نہیں ہوگا جو یزیدی ہے. ہمارے اتحاد کی بنیاد حسین ہے، ہمارا معیار حسین ہے، ہماری عقیدت حسین ہے، ہمارا جذبہ حسین ہے، ہمارا حوصلہ حسین ہے. أنت حبيبي ونور